जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने अभी पिछले सबक में देखा था कि फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे का मजहूल कैसे इस्तेमाल होता है। तो एक दफ़ा अगर हम उसको दोहरा लें, तो माज़ी में हमने देखा था कि मजहूल के लिए जो सेकंड लास्ट होता है, हम उसपे ज़ेर पढ़ते हैं। ये जो नॉर्मल फ़ेल है, जिसे हम फ़ेल मारूफ़ या फ़ेल मालूम कहते हैं, उससे मजहूल बनता है। तो माज़ी में हम ये करते हैं कि सेकंड लास्ट पे हम ज़ेर पढ़ते हैं और उससे पहले जितने भी मुतहर्रिक होते हैं हर्फ, मुतहर्रिक से मुराद है नहीं जिस भी हर्फ पे कोई हरकत होती है ज़बर, ज़ेर या पेश में से, तो सेकंड लास्ट से पहले जहाँ-जहाँ कोई हरकत होती है हम उसको पेश में बदल देते हैं। अगर ऑलरेडी पेश है तो ठीक है, वरना ज़ेर या ज़बर है तो उसको हम पेश में बदल देंगे और जो साकिन है वो साकिन ही रहेगा। ठीक है? तो ये 2 काम करने से सेकंड लास्ट को ज़ेर देने से और उससे पहले जितने भी मुतहर्रिक हर्फ हैं, हर एक पे पेश करने से मजहूल बन जाता है। मसलन हम नसरा है, तो नसरा से मजहूल होगा नुसिरा या समिआ, तो इससे सुमिआ, इस्तमा इससे उस्तुमिआ। ठीक है? तो ये हमने पढ़ा था पिछले असबाक में। मुज़ारे में हमने देखा कि मुज़ारे में जो सेकंड लास्ट है उस पे हम ज़बर पढ़ते हैं और जो पहला हर्फ होता है सिर्फ, यानी सेकंड लास्ट से पहले जैसे माज़ी में था ना कि हम जितने भी मुतहर्रिक हैं हर जगह पेश कर देते हैं। तो मुज़ारे में ऐसा नहीं है, मुज़ारे में सिर्फ सेकंड लास्ट पे ज़बर होगी और जो पहला हर्फ है सिर्फ हम उस पे पेश देंगे, जो यानी जो अलामत मुज़ारे है उस पे पेश आएगी। बाकी हुरूफ एज़ इट इज़ रहते हैं। तो जैसे यनसुरु, तो इससे होगा जो कि सेकंड लास्ट सॉद है उस पे हम ज़बर करेंगे और जो पहला हर्फ है उस पे पेश करेंगे। तो यनसुरु से युनसरु। सात या यस्तमिउ, तो इससे युस्तामी युस्तमउ, ठीक है? युस्तमउ। तो एक तो ये है कि मुज़ारे में सेकंड लास्ट पे ज़बर होता है, माज़ी में सेकंड लास्ट पे ज़ेर होता है मजहूल में। और दूसरा ये कि मुज़ारे में हम सिर्फ जो पहला हर्फ होता है उस पे पेश पढ़ते हैं, जबकि माज़ी में जब हम मजहूल बनाते हैं, तो सेकंड लास्ट से पहले जितने भी मुतहर्रिक होते हैं तमाम हुरूफ पे हम पेश पढ़ते हैं। ठीक है? तो ये है मजहूल के हवाले से। आज आगे हम फ़ेल मुज़ारे के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम फ़ेल माज़ी को देखें तो फ़ेल माज़ी में जैसे हमने देखा था कि जो आखिरी हर्फ होता है वो नॉर्मली ज़बर पे एंड कर रहा होता है। तो वो ऐसा कभी भी नहीं होता कि फर्दर उसमें कभी कोई चेंज हो। मसलन ज़हाबा है ना कि ज़हाबा ज़बर पे एंड कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि कभी हम देखें कि जी किसी वजह से ये ज़बर की बजाय पेश आए इसके एंड पे या ज़ेर आए, ऐसा नहीं है। माज़ी में एज़ इट इज़ रहेगा, यानी ज़हाबा, ज़हाबा ही रहता है, इसमें फ़र्दर कोई चेंज नहीं होता। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़हाबा जुमले में कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है या इससे पहले कोई और हर्फ आ रहा है तो इसमें कोई चेंज हो जाए। इसकी एंडिंग हमेशा ऐसे ही होगी, जितने भी माज़ी होते हैं। मसलन आप कहें कि अख़बरा, तो अब अख़बरा इसी तरह हर जगह से इस्तेमाल होगा, ठीक है? इसके जो सीग़े हैं वो भी जैसे हमने देखा कि हर सीग़े में कोई चीज़ ऐड होती है, बस वही ऐड होगी, उसके बाद फ़र्दर कोई चेंजेज़ नहीं होंगे। मतलब ज़हाबा ही इस्तेमाल होता है हमेशा वाहिद मुज़क्कर गायब में, या अगर हम तस्निया बोलेंगे तो तस्निया हमेशा ज़हाबा ही इस्तेमाल होगा। इसमें कोई यही वेरिएशन नहीं है, ठीक है? हमेशा ज़हाबा ही आएगा। या अगर इसका जमा हमें इस्तेमाल करना है तो ये हमेशा ज़हाबू ही इस्तेमाल होगा। इसमें कोई सेकंड फॉर्म मज़ीद नहीं है या कोई वेरिएशन इसमें नहीं है, ये एज़ इट इज़ रहेगा। तो माज़ी में तो कंसिस्टेंसी है, यानी जो इसके सीग़े हमने पढ़ लिए, वो वैसे ही इस्तेमाल होते हैं हर जगह पे। लेकिन मुज़ारे में ऐसा नहीं है। मुज़ारे में अब हम देखेंगे कि 2 या 3 वेरिएशंस हैं। वो मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होता है मुज़ारे। कभी तो जैसे हमने जो नॉर्मल पढ़ा ना यज़हबू,
تو کبھی تو یذهبو ہی استعمال ہوگا، لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ یذهبو استعمال نہیں ہوتا بلکہ بدل جاتا ہے. تو آج اس کو ذرا ہم فوکس کریں گے کہ مضارع مزید اس میں کیا کیا ویریشنز پاسبل ہیں. ٹھیک ہے، ماضی میں تو کچھ بھی نہیں بدلتا، جو ہم نے پڑھ لیا ویسے ہی استعمال ہوگا. مطلب فعل ماضی ہم نے معلوم پڑھا، فعل ماضی مجہول پڑھا، ان کے ہم نے تمام صیغے پڑھے. اب اس میں فردر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہی لفظ استعمال ہوں گے. لیکن مضارع میں کچھ اور بھی چھوٹی موٹی، یعنی آپ کہہ لیں کہ مائنر سی چینجز ہوتی ہیں کچھ جگہوں پہ، وہ انشاءاللہ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ جو ہم نے مضارع کی آلریڈی جو گردان پڑھ رکھی ہے نا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی یذهبو ہے، جیسے اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ یذهبان. یذهبانی. اور جمع یذهبون. یذهبون. ٹھیک ہے. اس کا جو مؤنث ہوگا، یعنی واحد مؤنث غائب، تذهبو. یذهب. تذهب. ٹھیک ہے. اور تسنیہ تذهبان. تذهبانی. اور جمع مؤنث غائب، يذهب. ٹھیک ہے، یذهبنا. اب ہم کہتے ہیں کہ جی تم جاتے ہو، واحد مذکر مخاطب، تذهب. تذهب. اور تسنیہ اس کا مخاطب کا تذهبان. تذهبانی. اور جمع تذهبون. تذهبون. ٹھیک ہے. واحد مؤنث مخاطب، تذهبين. تذهبين. واحد مؤنث، ہاں صحیح ہے. تذهبين. تذهبین. تسنیہ تذهبان. تذهبانی. ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث تذهبنا. 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 ٹھیک ہے. ارے اس کے بعد واحد متکلم، أذهب. أذهب. اذهب. نذهب. نذهب. اذهب اور نذهب. ٹھیک ہے. یہ ہے جی، یعنی فعل مضارع کی گردان، یعنی جو ہم نے فعل مضارع معلوم کی ہم بات کر رہے ہیں. فعل مضارع معلوم، اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے یہ سب صیغے ایسے بنتے ہیں. مجہول میں بھی گردان میں تو فرق نہیں ہے نا، مجہول کی گردان بھی تو اسی طرح سے ہوتی ہے، اسی پیٹرن پہ. اگر ہم ینصرو لیں تو وہ بھی ایسے استعمال ہوگا، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، یعنی ایز اٹ از ہے، اس کا ایک ہی پیٹرن ہے. اسی پہ مجہول کی گردان بھی ویسے ہی بنتی ہے. لیکن اب ہم آگے ہم دیکھیں گے کہ اس میں فردر یعنی کیا پاسبلٹیز ہیں کسی ویریشن کی مضارع میں. ماضی میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہم نے پڑھا تھا ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، وہ اسی طرح سے ہر جگہ پہ آتا ہے. لیکن مضارع جو ہے یہ اپنے استعمال میں کنسسٹنٹ نہیں ہے، یہ کچھ جگہوں پہ چینج بھی ہوتا ہے. تو آج ہم اس کو انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے. مثلاً پہلا کیس ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جی مضارع سے پہلے کچھ حرف ہیں، جیسے ان آ جائے، یا لن، یا کئی، یا اسی طرح ایک حرف ہوتا ہے اذن. اذن جو ہے اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں اور اس کو سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض دفعہ لام آتا ہے زیر کے ساتھ، اور حتی. اچھا، اب یہ کچھ ایسے حرف ہیں اگر یہ مضارع سے پہلے آئیں تو یہ مطلب اس طرح سے بیہیو نہیں کرے گا مضارع جیسے نارملی کرتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ یذهبو، یذهبانی، یذهبون، پھر یہ اس طرح سے استعمال نہیں ہوگا.
اس میں یعنی مائنر سی چینجز ہوتی ہیں، کوئی بہت بڑی تبدیلیاں نہیں ہیں. تو مثلاً یہ ابھی آپ کے سامنے 6 حرف ہیں، ان، لن، کئی، اذن، لی اور حتی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مضارع کیسے استعمال ہوگا. مثلاً ہم کہیں کہ جی ان استعمال ہو اگر یذہب کے ساتھ، تو پھر ہم بولیں گے ان یذہب. بس اتنا سا فرق ہے. نارملی آپ نے دیکھا کہ جو مضارع ہے وہ اینڈ کرتا ہے پیش پہ، یذہب، یسمع، ینصر، یکتب، ہر جگہ ہم نے دیکھا نا کہ پیش پہ اینڈ کر رہا تھا. لیکن اگر مضارع سے پہلے ان میں سے کوئی حرف آ جائے جو اوپر ہم نے حروف لکھے ہیں، تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضارع پیش پہ اینڈ نہیں ہوتا بلکہ زبر پہ اینڈ ہوتا ہے. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ معمولی سی تبدیلی ہے جو ہوتی ہے. تو لیکن ہم اس کو بھی پڑھنا اہم ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. اگر کسی جگہ آپ ایسا دیکھیں تو آپ پریشان نہ ہو کہ ہم نے تو یہی پڑھا تھا کہ مضارع کے اینڈ پہ پیش ہی آتا ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کچھ کیسز ہیں جہاں پہ مضارع کے اینڈ پہ بھی زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے ان، لن، کئی، اذن میں سے مضارع سے پہلے، تو پھر مضارع زبر پینٹ کرتا ہے. جیسے یذہبو نہیں ہم بولتے ہیں یذہبا. ٹھیک ہے، ان یذہبا. اسی طرح اگر یسمعو سے پہلے ان آئے گا تو یہ ہوگا ان یسمع. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں یکتبو، اس سے پہلے آئے لن تو ہم کہیں گے لن یکتبا. ٹھیک ہے. یقرؤ، یقرؤ سے پہلے کئی آ جائے تو ہم کہیں گے کئی یقرأ. بس اتنا سا فرق ہے. تو پیش کی جگہ پہ زبر. اچھا اب یذہبا جو ہے، یذہبانی، اس کو بھی دیکھ لیں. یہاں پہ کیا ہوگا اگر اس سے پہلے ان، لن، کئی وغیرہ آئے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ یذہبا. پہلے ایک دفعہ ہاں اس کو ہم ایسا کرتے ہیں، ایک دفعہ الگ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ میں یہاں پہ نا اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. جہاں جہاں یہ آپ دیکھیں یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اس میں آ رہا ہے ہمارے پاس الف نون. ٹھیک ہے، یہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں جہاں جہاں یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہاں ہمارے پاس واو نون ہے. ٹھیک ہے. پھر تسنیہ دیکھیں، تسنیہ میں یہاں پہ پھر الف نون آ رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہاں تسنیہ ہے، یہاں پھر الف نون ہے. یہاں جمع مذکر ہے، یہاں پہ واو نون ہے. یہاں جو واحد مؤنث ہے ادھر یا نون آ رہا ہے. پھر تسنیہ میں دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی الف نون آ رہا ہے. چلیں یہی لفظ ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون آ رہا ہے الف یا واو یا کے بعد. تو اب یہ کل کتنے لفظ ہو گئے؟ ہم ان کو الگ سے لکھ لیتے ہیں ایک جگہ. ہم ان کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یذہبانی، بلکہ ہم وہاں سے کاپی کر لیتے ہیں نا. اچھا ایک آ گیا ہمارے پاس یذہبانی. ٹھیک ہے جی. پھر یذہبونا. اچھا اس کے بعد تذہبانی. اچھا جی پھر آ گیا یذہبانی ہو گیا، یذہبونا، تذہبانی. پھر یہ تذہبانی دوبارہ آ رہا ہے، اس کو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے نا، اس لیے اس کو وہاں پہ نہیں لکھتے، ایک دفعہ لکھ لیا ہم نے. اس کو لکھ لیتے ہیں تذہبونا. اچھا جی یہ آ گیا تذہبونا. اور پھر یہ آ گیا تذہبینا. ٹھیک ہے. یہ 5 لفظ ہو گئے نا جہاں الف یا واو یا کے بعد نون آ رہا ہے. یذہبانی، یذہبونا، تذہبانی، تذہبونا اور تذہبینا. یہ 5 ہی ہیں، ایسے ہی ہیں جی.
ٹھیک ہے. اچھا ان کو اگر ہم مطلب کوئی کامن چیز اس میں تلاش کریں تو کیا ہے؟ ان 5 کو ہم الگ سے کیوں لکھ رہے ہیں؟ ان میں الف نون ہے ہم؟ نون ہے زیادہ. نون نون اچھا ان میں کیا ہے؟ نون ہے سب میں. ہاں لیکن ان میں نون آپ نے صحیح بتایا، ان میں نون زائد ہے. مطلب اس میں جو اصل میں ہم نے دیکھا تھا تثنیہ کے معنی الف سے پیدا ہوتے ہیں. مطلب یہ جو یذهبانی ہے نا، اس میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 مرد جاتے ہیں، اس میں 2 کے معنی الف سے پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نون اس میں ایڈیشنل ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں تذهبانی، وہ 2 عورتیں جاتی ہیں، یا تم 2 مرد جاتے ہو، یا تم 2 عورتیں جاتی ہو. تو یہاں پہ بھی جو 2 کا مطلب ہے وہ الف سے پیدا ہو رہا ہے. نون کوئی میننگ نہیں دے رہا، نون کے کچھ بھی معنی نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ اضافی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں یذهبون، وہ مرد جاتے ہیں. تو یہاں جو وہ کے معنی ہے یا ان مردوں کے معنی ہے، جمع مذکر کے معنی واو سے پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں نون کے معنی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں تذهبون، تم مرد جاتے ہو. تو یہاں پہ بھی جو تم مردوں کے لیے یعنی جو جمع مذکر ہے اس کے معنی واو سے پیدا ہو رہی ہے، نون اضافی ہے بالکل. اور تذهبین میں اگر ہم دیکھیں، تذهبین استعمال ہوتا ہے مخاطب کے لیے جب وہ مؤنث ہو کہ تم جاتی ہو. تو یہاں پہ تم کے معنی اور مؤنث کے معنی یہ یا سے پیدا ہو رہے ہیں، نون کے کچھ بھی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو نون ہے ان 5 صیغوں میں، اس نون کو ہم کہتے ہیں نون زائدہ. نون زائدہ کا کیا مطلب کہ وہ ایڈیشنل ہے، یعنی اس کے میننگ نہیں ہے کوئی بھی، اضافی ہے. اس کو نون زائدہ بھی کہتے ہیں، نون اعرابی بھی کہتے ہیں، نون رفع بھی کہتے ہیں. اس کے مختلف نام ہیں. نون زینت بھی کہتے ہیں، یعنی یہ نون صرف خوبصورتی کے لیے آتا ہے. تو اس کے نام بہت سارے ہیں. بہرحال اب جو بھی نام دیں، ایک بات کلیئر ہے کہ یہ جو الف کے بعد نون آتا ہے یا واو کے بعد نون آتا ہے یا کے بعد، یہ نون اس صیغے میں کوئی معنی نہیں لاتا. ٹھیک ہے، جیسے الف ہے نا، الف تو تثنیہ کے معنی پیدا کر رہا ہے. واو ہے تو وہ جمع مذکر کے معنی دے رہا ہے. یا ہے تو وہ واحد مؤنث مخاطب کے معنی دے رہا ہے. لیکن یہ جو نون ہے، نون معنی نہیں دیتا کسی بھی چیز کے. کلیئر ہو گیا؟ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں پہ یہ آ رہا ہے نا نون زائدہ، یہ مطلب یہ جو ہم نے ہائی لائٹ کیے ہوئے جتنے بھی لفظ ہیں، جو جہاں الف کے بعد یا واو یا یا کے بعد نون آ رہا ہے، یذهبانی، یذهبون، تذهبانی، پھر تذهبانی، پھر تذهبون، اور تذهبین، اور تذهبانی. تو یہ جتنے یہ والے لفظ ہیں جہاں پہ نون زائد ہے، ایسے تمام صیغوں میں جب ان سے پہلے ان آ جائے یا یہ جو اوپر 5 حرف اور لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے، تو یہ جو نون زائدہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. نون زائدہ نہیں بولا جاتا پھر. ٹھیک ہے، ان حروف کے کیسز میں اگر مضارع سے پہلے یہ جو 5-6 حرف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم نون استعمال نہیں کرتے، جسٹ الف آئے گا یا واو آئے گا یا آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی کہ وہ 2 مرد آئیں، تو پھر ہم کیسے کہیں گے؟ ان یذهبا. یذهبا، اب نون نہیں آئے گا. ان یذهبا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہم جمع میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں، تو کیسے کہیں گے؟ ان ان یذهبوا. یا ان یذهبوا. یذهبوا. یذهبوا نون نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی، صرف واو آئے گا بس. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب یہ جو تذهبوا ہے یہ ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرے گا؟ ان تذهبا. ہاں، یہ چونکہ یذهبوا. یعنی جو بھی ایسے صیغے ہیں نا جہاں مضارع پیش پہ اینڈ ہو رہا ہے، وہاں سب جگہوں پہ ہم پیش کے بجائے زبر بولتے ہیں اگر مضارع سے پہلے ان، لن، کئی، اذن، دی یا حتی آئے. ٹھیک ہے، تو اب تذهبوا ہے
تو یہاں اگر اس سے پہلے ان آئے گا تو ہم تذہبو نہیں بولتے، پھر ہم بولتے ہیں تذہبا، ان تذہبا۔ اب اس میں بتائیے تذہبانی یہاں پہ کیسے استعمال ہوگا ان کے ساتھ؟ ان تذهبا، أبا. الف نون گر ان جائے گا. تذہبا، بالکل ٹھیک ہے، نون نہیں آئے گا، جو نون زائد ہے نا وہ نہیں آئے گا۔ اچھا اب اس میں بتائیے یذہبنا، یہ والا جو صیغہ ہے اس میں نون زائد ہے یا زائد نہیں ہے؟ نہیں، یہ مؤنث کی علامت ہوگی نا، کیونکہ جو زائد ہے وہ آپ نے خود ہی ہٹا دیے، ایک طرف کر دیے، تو ہاں یہ بالکل ہٹائیں صحیح، گے تو اس کی پہچان ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے۔ جو ہم نے پہلے ہی جو دیکھے نا الف کے بعد جہاں نون آ رہا ہے، واؤ کے بعد نون آ رہا ہے، یا کے بعد نون آ رہا ہے، وہاں پہ نون زائد ہوتا ہے۔ تثنیہ کے معنی الف سے آتے ہیں، جمع مذکر کے معنی واؤ سے آتے ہیں، واحد مؤنث کے معنی یا سے آتے ہیں، تو نون ان میں کوئی معنی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور ان سب صیغوں میں ہم نون گرا دیتے ہیں جب مضارع سے پہلے ان ہو، لیکن یہ جو ہے نا یذہبنا، یہاں پہ آپ دیکھیں نون سے پہلے الف واؤ یا تو نہیں آ رہا، ایسا ہی ہے نا؟ جو مضارع کا پہلا صیغہ ہے ڈائریکٹ اس کے بعد نون آ گیا ہمارے پاس۔ تو اب یہ والا جو کیس ہے اس میں نون زائد نہیں ہے۔ یہ صیغہ پہلے ذرا بتائیے کہ صیغہ کون سے والا ہے یہ؟ جمع مؤنث غائب کا. جمع مؤنث غائب کا، تو اس میں جمع مؤنث کے معنی کس سے پیدا ہو رہے ہیں؟ نون سے. وہ اسی نون سے تو جمع مؤنث کے معنی آ رہے ہیں۔ اگر ہم نون ہٹا دیں گے تو لفظ رہ جائے گا یذہبو، تو یذہبو تو پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ والی بات کہ وہ جو نون زائد والے ہیں جتنے بھی لفظ، ان میں نون سے پہلے الف یا واؤ یا ہوتا ہے، تو وہ جو تثنیہ یا جمع کے معنی وہ الف یا واؤ وغیرہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، نون زائد ہے اس لیے ہم اس نون کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہاں تو نون سے جمع مؤنث کے معنی پیدا ہو رہے ہیں، اگر ہم نون ہٹائیں گے تو وہ مضارع کا پہلا صیغہ بن جائے گا، تو اس لیے اس کیس میں یہ نون ہونا ضروری ہے، یہ نون زائد نہیں ہے، یہ نون میننگ فل ہے، اور یہی نون ہے جو ڈینوٹ کرتا ہے جمع مؤنث کو۔ یہ نون ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فعل یہاں پہ جن لوگوں نے کیا ہے یعنی یا فاعل جو ہے وہ جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ والا جو نون ہے یہ کسی بھی صورت میں آپ ہٹا نہیں سکتے، یہ ایز اٹ از رہے گا۔ تو اب جب اگر ہم مضارع کے ساتھ ان بھی استعمال کرتے ہیں اس صورت میں بھی ان یذہبنا یہ لفظ ایز اٹ از رہے گا، یہ آپ چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی رہے گا ان یذہبنا۔ تو اب دیکھیں کوئی فرق نہیں آیا، یذہبنا ان یذہبنا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی یہ والی بات کلیئر ہے کہ یہاں پہ ہم نون کیوں نہیں ہٹا رہے؟ پہلے تو ہم نون ہٹا رہے تھے، ان میں فرق واضح ہو گیا نا کہ یہ جو نون ہے جمع مؤنث والا یہ نون زائد نہیں ہوتا، یہ نون تو جمع مؤنث کے معنی دیتا ہے۔ اچھا اب اگلے صیغے کا ذرا بتائیے، یہ جو ہے تذہبو، تذهبا. اس سے یہ پیش پہ اینڈ کر رہا ہے نا، تو اگر اس سے پہلے ان آئے گا تو پیش کے بجائے اس کے آخر میں زبر آئے گا، ان تذهبا. تذہبا، ٹھیک ہے، چلے بہتر ہو گیا۔ اب ہمیں بتائیے اس میں یہ جو تذہبانی ہے اس سے پہلے اگر ان آئے گا تو کیا ہوگا؟ ان أن تذہبا، تذهبا. ہاں ٹھیک ہے، نون تو نہیں آئے گا نا یہاں پہ، یہ نون زائدہ ہے چونکہ، ان تذہبا۔ جی تذہبونا اس سے پہلے اگر ان آئے تو یہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ أذهب. ان تذہبو، ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ بھی نون زائد ہے، یہ نون گر جائے گا۔ جی اس نیچے والے صیغے میں بتائیے تذہبینا، اس سے پہلے اگر ان آئے گا تو کیسے استعمال کریں گے؟ أن تذهبي. ہاں یہ بھی تو نون زائد ہے نا، نون گرا دیں گے، ان تذہبی، ٹھیک ہو گیا۔ تذہبانی
ये नून भी जायद है तो ये भी होगा अन तज़हबा तज़हबा। तज़हबा। ठीक है। इसका आप बताएं, तज़हबना ये कौन सा नून है? ये भी मुअन्नस तज़हबना है। होगा ये मुअन्नस की जमा अलामत मुअन्नस वाला नून है ना, तो ये जायद तो नहीं है। नहीं, हाँ जायद नहीं है, लिहाजा आप इसको नहीं हटा सकते, ये अन नून एज इट तज़हबना। इज रहेगा। बिल्कुल सही। ये यज़हबना की तरह है। तो इसमें नून ही से तो जमा मुअन्नस के मानी आ रहे हैं, आप इसको नहीं हटा सकते। अन तज़हबना। ठीक हो गया। अच्छा अब अज़हबू बताएं। अज़हबू जो है पेश पे एंड हो रहा है, अगर इससे पहले अन आएगा तो पेश की बजाय ज़बर लगा देंगे। बिल्कुल सही, एंडिंग जो है वो जबर पे होगी, अन अज़हबा। और नज़हबू जो है नज़हबा पेश को ज़बर में तब्दील करेंगे। बिल्कुल सही, अन नज़हबा। यहाँ पे भी पेश के बजाय जबर आएगा, अन नज़हबा। ठीक है। तो अब हमने इसमें देखा कि मुजारे जो है, नहीं, हमने जो मुजारे के पहले सीगे पढ़े थे, हमने उसमें अब ये देखा है कि वो हमेशा जैसा हमने पढ़ा वैसे ही इस्तेमाल नहीं होते, यानी मुजारे हमेशा अपनी जो नॉर्मल हालत है उसी में इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां उसमें फर्दर कुछ चेंजेस भी होती हैं। ठीक है। जैसे हमने एक ये देखा कि अगर मुजारे से पहले ये जो हुरूफ हैं इनमें से कोई हर्फ आ जाए, अन या लन या कई, इज़न या लाम आ जाए या हत्ता आ जाए, तो इनमें से अगर कोई हर्फ मुजारे से पहले आए तो फिर हमने देखा कि मुजारे इसमें छोटी छोटी कुछ तब्दीलियां होती हैं। और वो तब्दीलियां हमने देखी कि दो तरह की हैं। जिन सीगों में मुजारे एंड करता है पेश पे, यानी जहां मुजारे की एंडिंग पेश पे हो रही है, मसलन हम कहते हैं जी यज़हबु, इसको हम कोई और कलर दे देते हैं। जैसे हम ये कहें कि अरे ये पढ़ा नहीं जाएगा, हाँ यज़हबु, ये पेश पे एंड हो रहा है ना। इसी तरह तज़हबु, ये भी पेश पे एंड हो रहा है। नीचे भी तज़हबु आ रहा है, ये भी पेश पे एंड हो रहा है। ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके बाद अज़हबु, ये भी पेश पे एंड हो रहा है। और नज़हबु, ये भी पेश पे एंड हो रहा है। तो एक तो हमने ये देखा कि ये जो हुरूफ हैं ऊपर, अन लन कई, इनमें से कोई हर्फ मुजारे से पहले आए तो वो मुजारे नॉर्मल फॉर्म में नहीं आता, उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। वो चेंजेस दो तरह की हैं। एक तो ये कि वो सीगे जिनमें मुजारे के एंड पे पेश होता है, जैसे यज़हबु, तज़हबु, अज़हबु या नज़हबु, ये जो ग्रे में हाईलाइट हुए हैं। ठीक है। यज़हबु, तज़हबु, अज़हबु और नज़हबु, ये वाले जो सीगे हैं जहाँ पे एंड पे पेश आता है, इन सब सीगों में अगर मुजारे से पहले अन लन या इन जैसा कोई हर्फ हो तो हम पेश के बजाय एंड पे जबर बोलते हैं। ठीक है। यज़हबा, तज़हबा, अज़हबा, नज़हबा। एक तो हमने ये फर्क देखा। दूसरा हमने ये देखा कि अगर जो सीगे हैं जहाँ पे नून जायद होता है, मतलब नून अलिफ के बाद आ रहा है, वाव के बाद आ रहा है या फिर या के बाद आ रहा है, उन सीगों में नून खत्म हो जाता है। ठीक है। नून हम गिरा देते हैं, बगैर नून के बोलते हैं बस। और जो जमा मुअन्नस वाला नून है, यज़हबना, तज़हबना, ये जो ग्रीन में हाईलाइट हुआ हुआ है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होती। ठीक है जी, ये क्लियर है ये बात? जी जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो गया कि अगर मुजारे से पहले ये जो हुरूफ है अनलन कई इज़न, इनमें से कोई हर्फ आए तो कैसे इस्तेमाल होगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बिला वजह की वो हैं, मूशे गाफियां हैं, खामखा हम क्यों वो देख रहे हैं इन चीज़ों को। यदि चूंकि बज़ाहिर देखने में तो यही लगता है ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मानी पे, यज़हबू बोलें या यज़हबा बोलें। तो बाज केसेस तो ऐसे होते हैं जहां पे मानी में फर्क वाकई नहीं पड़ता है, यानी यज़हबू या यज़हबा एक ही माना रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां से इसमें मानी में भी फर्क पड़ता है, वो हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। ये कुछ ऐसे केसेस हैं कि जहां
मुजारे की एंडिंग क्या है, यानी उस पे पेश आ रहा है या जबर आ रहा है। और हम ये देखते हैं कि नून जायदा एंड पे है या नहीं है। इससे मानी पे भी जो है फर्क पड़ता है कि इससे यानी हम कई दफा चीजें समझते हैं कि यहाँ पे अगर मुजारे के एंड पे पेश है तो इसके मानी ये होंगे, अगर मुजारे के एंड पे जबर है तो मानी ये होंगे। ठीक है, तो कुछ केसेस में मानी पे भी असर पड़ता है, लेकिन अक्सर सिचुएशंस में मानी पे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट ये आप कह लें कि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है। तो फिर भी इसको समझना या सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अहले ज़बान जब एक चीज़ में फ़र्क रखते हैं तो हमें भी वो उसको फॉलो करना होता है। ठीक है ना जी? तो क्लियर है ये बात? जी क्लियर है या नहीं है? जी 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 उस्ताद। चलें, तो अगर हम इसको मतलब एक नज़र में देखें तो तब्दीलियां आप कह लें कि दो ही तरह की हो रही हैं। मैं इसको ये जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इसको भी ऊपर लिख देता हूँ। एक हमारे पास वो सीगे हैं जहाँ पे मुजारे एंड होता है पेश पे, जैसे यज़हबु, तज़हबु, अज़हबु और नज़हबु। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये चार सीगे आ गए जहां मुजारे एंड के एंड पे पेश होगा। इन सब में हम ये करते हैं कि अगर इनसे पहले ये हुरूफ आ जाए तो पेश के बजाय जबर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना जी? तो यज़हबु, तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु, इनसे पहले अगर अन आए, लन या कई या इज़न, तो हम बोलेंगे यज़हबा, तज़हबा, अज़हबा, नज़हबा। अच्छा, दूसरे हमारे पास गर्दान में इस तरह के लफ्ज होते हैं जो जिनमें नून जायदा आता है। जैसे हम कहें यज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबानी, तज़हबूना और तज़हबीना, इन सब में नून जायद है। अलिफ के बाद या वाव के बाद या या के बाद नून आ रहा है। तो ये वाले जो सीगे हैं जिनमें नून जायद होता है, इनमें अगर इनसे पहले अन लन में से कोई हर्फ आ जाए तो हम नून गिरा देते हैं। फिर हम बोलेंगे अन यज़हबा, अन यज़हबू, अन तज़हबा, अन तज़हबू, अन तज़हबी। ठीक है, और तीसरे हमारे पास ये वाले सीगे आ जाते हैं जो यज़हबना और तज़हबना। यानी ये दो सीगे हैं जमा मुअन्नस के, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस मुखातब। इनमें भी नून आता है, लेकिन हमने देखा कि इनमें नून जो है वो जायद नहीं होता। तो ये वाले जो सीगे हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज इस्तेमाल होंगे। यज़हबना और अन यज़हबना एक ही तरह आएगा, तज़हबना और अन तज़हबना। ठीक है, तो अब चेंजेस के लिहाज से हम देखें मुजारे की सीगों को या उसकी गर्दान को, तो वो तीन यानी ग्रुप्स बन जाते हैं। कुछ सीगे जो पेश पेंड होते हैं, यज़हबु, तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु। इनमें अगर इनसे पहले अन लन कई इज़न आए तो फिर हम पेश के बजाय जबर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास ग्रुप बन जाता है ये येलो वाला, जहाँ पे नून जायद आता है। तो इनसे पहले अगर अन या उस जैसा कोई हर्फ आए तो हम नून गिरा देते हैं। और तीसरा ये है नून जायद जमा मुअन्नस वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है जी? जी बात वाज़ेह, तो आगे चलते जी हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छा नमाज का हमारे यहाँ हो गया वक्त, लेकिन मेरा ख्याल है हम इसको 6 बजे तक ले जाते हैं नमाज, यानी 10 मिनट ठहर के पढ़ लेंगे। क्या ख्याल है? 6:10 पे शायद क्लास होती है दूसरी मेरे ख्याल में। हाँ, 6:10 पे है, तो अगर हम 5:55 पे खत्म कर देते हैं ना। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो एक तो हाँ, दूसरा ये भी है कि जरा कोशिश किया करें कि टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें, तो इससे फिर वो खामखा इंतजार करना पड़ता है और फिर वक्त बहुत तंग रह जाता है हमारे पास।
ابھی کافی ساری چیزیں ہیں، وہ پہلے بھی بلکہ ہماری جو کلاسز ہوتی تھی اس میں بھی ٹائم ہمارے پاس 20-25 منٹ ہی رہ جاتا تھا، تو ہم نے بہت ساری چیزیں ابھی جو ہم نے پڑھنی ہیں تو وقت اس میں بہتر ہے کہ ہمیں کم از کم 35 منٹ تو ضرور ملنے چاہیے. اچھا جی، تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ مضارع سے پہلے اگر یہ جو حروف ہیں ان، لن، کئی، اذن، لی یا حتی، ان میں سے کوئی حرف آئے تو اس میں یہ مائنر سی چینجز ہوتی ہیں. جو ایسے صیغے ہیں جن کے اینڈ پہ ہم پیش بولتے ہیں وہاں ہم زبر بولیں گے، اور وہ صیغے جہاں نون زائدہ ہوتا ہے وہاں ہم نون زائدہ نہیں بولیں گے اگر مضارع سے پہلے ان میں سے کوئی حرف آ جائے. اب یہ جو حروف ہیں ان کا نام بھی آپ لکھ لیں، چونکہ ہم بار بار بول رہے ہیں یہ والے حرف، تو ایک ان کا نام ہے. آئندہ ہم بس ان کا نام بولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کون سے حروف کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں ان کا میں نام لکھ رہا ہوں. ارے حروف ناصبہ. حروف ناصبہ یا انہیں نواسب المضارع بھی کہتے ہیں، یا انہیں ان شارٹ نواسب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو حروف ناصبہ یا نواسب المضارع یا نواسب، اس سے مراد یہ والے حروف ہوتے ہیں ان، لن، کئی، اذن، لی اور حتی. یہ جو لی ہے، لی سے مراد ہے لام جس پہ زیر ہے، اور اس لام کے چونکہ کئی مطلب ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں میں نا بریکٹس میں لکھ رہا ہوں کہ یہ والا لام ہے، اس کا پورا نام ہے لام کئی. لام کئی بھی کہتے ہیں اسے، اور لام تعلیل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے ہو گیا. تو یہ ہے ہمارے پاس 6 حروف جو مضارع سے پہلے آئیں. ان مضارع میں ہم یہ تبدیلیاں کچھ کرتے ہیں. ان حروف کو ہم کہتے ہیں نواسب یا نواسب المضارع یا حروف ناصبہ، اور یہ 6 حرف ہیں ان، لن، کئی، اذن، لی، حتی. صحیح ہے. اب آگے چلتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے ہر لفظ کے، اور اس کی جو پریکٹس ہے وہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے. ابھی ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ. اچھا، ایک ہم نے یہ دیکھا، ایک تو یہ یعنی پاسبل ہے کیس کے یہ والی ویریشنز ہوتی ہیں. ایک دوسری بھی ٹائپ ہے، یعنی اس کے علاوہ ایک اور بھی یعنی پاسبلٹی ہے کہ مضارع میں ایک اور ورژن بھی آپ کہہ لیں وہ بھی یوز ہوتا ہے. جیسے ایک تو وہ نارمل ہے نا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، یذہبو، یذہبانی، یذہبونا. ایک ہم نے آج پڑھا یہ یذہبا، یذہبا، یذہبو. اور ایک تیسرا بھی ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، وہ بھی ابھی اس کے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. جی فالو کر رہے ہیں نا؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو بیچ میں وہ سمجھ نہ آ رہی ہو؟ اگر ایسا ہے کچھ تو بتا دیں ابھی. جی آ رہا ہے استاد سمجھ میں، بس آپ نے بتایا کہ معنی آپ بعد میں بتائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے معنی ہی پوچھنے تھے تو آپ بعد میں بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اس پہ پریکٹس بھی کل کچھ کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ایک دوسرا کیس دیکھتے ہیں. ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جی یہ نواسب ہے، یہ اگر آ جائیں تو مضارع میں یہ چینجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ ایک چینجز اور بھی ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، تاکہ مطلب یہ چیپٹر کلوز ہو جائے نا. مطلب میکسیمم آپ کہہ لیں کہ مضارع کی 3 ہی فارمز ہو سکتی ہیں. ایک تو نارمل فارم ہم پڑھ چکے، دوسری جو ابھی ہم نے پڑھی، اور اب تیسری وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ٹاپک کلوز ہو جائے گا. اس میں فردر یعنی کچھ اور ویریشنز نہیں ہیں. اچھا، وہ اسی سے ملتا جلتا ہے، کچھ اس میں زیادہ چینجز نہیں ہے.
حروف کچھ مختلف ہیں. مثلاً اگر مضارع سے پہلے لا استعمال ہو، اور لا کے بھی چونکہ بہت سے معنی ہوتے ہیں، تو اگر لا ناہیہ ہو، ناہیہ کا مطلب ہے یعنی وہ لا جس سے کسی کام سے روکا جا رہا ہو، نہیں کی جا رہی ہو. مثلا ہم کہیں کہ بھائی مت جاؤ، ٹھیک ہے، کسی کو کہیں کہ نہ لکھو، نہ دیکھو، ادھر مت بیٹھو. تو اگر آپ منع کرنے کے لیے جہاں لا استعمال کریں، اگر یہ لا آ جائے اس سے پہلے مضارع سے پہلے، یا لم آ جائے، لم، ٹھیک ہے، یا لما، یہ اگر مضارع سے پہلے آ جائے، یہ بھی ایک حرف ہے. اور اگر لام آ جائے زیر والا، لیکن اسلام کا مطلب وہ نہ ہو جو اوپر ہم نے دیکھا تھا. اوپر ہم نے پڑھا تھا لام کئی یا لام تعلیل، یہاں پہ لام اگر امر کے معنی میں ہو، لام امر. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی حروف ہوتے ہیں جن کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بعد میں. فی الوقت صرف میں یعنی جو زیادہ استعمال ہونے والے حرف ہیں نا وہ بتا رہا ہوں. تو مزید کافی سارے حرف ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے. اچھا، تو اب ہم ایک سیکنڈ کیس دیکھ رہے ہیں کہ اگر مضارع سے پہلے یہ والا گروپ آ جائے، لا ناہیہ، لم، لما یا لام امر، ان میں سے کوئی حرف لا سے مضارع سے پہلے آئے تو پھر مضارع کیسے بیہیو کرتا ہے. اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں گروپنگ ایسی ہی ہوگی، یعنی جیسے ہم نے پہلے والے حروف میں دیکھا تھا نا کہ یہ تین طرح کے لفظ ہوتے ہیں. ایک ہے جن کی اینڈنگ پیش پہ ہو رہی ہے، یہ یذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو. دوسرے ہیں یہ یلو والے جن میں نون زائدہ آ رہا ہے. تیسرا یہ گرین والے جن میں نون جمع مؤنث کا ہے. تو یہاں پہ بھی تبدیلی اسی طرح کی ہے، بس ایک چھوٹا سا فرق ہے. جیسے ہم نے دیکھا نا اوپر نواسب کے کیس میں دیکھا تھا کہ یہ جو پیش والے صیغے ہوتے ہیں وہاں ہم پیش کی بجائے زبر بولتے ہیں، یذہبا، تذہبا، اذہبا، نذہبا. بس اتنا ہی فرق ہے. اگر ان کے بجائے مضارع سے پہلے یہ لا استعمال ہو، ٹھیک ہے، تو ہم جہاں جہاں یہ مضارع کی اینڈنگ پیش پہ ہو رہی ہے، پیش کے بجائے ہم سکون بولتے ہیں، ہم مضارع کو ساکن کر دیتے ہیں. مثلا ہم بولیں گے لا یذہب. کلیئر ہے؟ بس اتنا ہی فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پیش کے بجائے سکون بھی مضارع پہ آ سکتا ہے، یہ ایک اور پاسبلٹی ہے. اسی طرح تذہبو ہے تو تذہبو میں بھی اگر اس سے پہلے لا آ جائے تو ہم بولیں گے لا تذهب. تذہب. اب پہلے گرے والے کر لیتے ہیں نا جہاں جہاں یہ اینڈنگ زبر پہ ہو رہی ہے یا پیش پہ ہو رہی ہے. تو اب لا کے کیس میں ہم بولیں گے لا تذہب. اسی طرح اذہبو اور نذہبو، تو یہاں پہ ہم بولیں گے لا اذہب اور لا نذهب. نذہب. ٹھیک ہے، تو بس یہ چھوٹی سی تبدیلی ہے، کوئی بڑا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جو نواسب ہم نے دیکھا تھا وہ مضارع سے پہلے آئے تو مضارع میں پیش والی جگہوں پہ یعنی جو صیغے گرے والے ہیں ان میں زبر پڑتے ہیں. اگر یہ والے حروف آ جائیں، لا آ جائے، لم آ جائے، لما آ جائے، تو پھر ان کیسز میں یہ جو پیش والے صیغے ہم پیش کے بجائے سکون بولتے ہیں. لا یذہب، لا تذہب، لا اذہب، لا نذہب. یہاں ہم بولیں گے لم یذہب، لم تذہب، لم اذہب اور لم نذہب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو دوسرا یلو والا گروپ ہے جہاں پہ نون زائدہ ہوتا ہے، یہ ایز اٹ از ویسے ہی استعمال ہوگا جیسے اوپر نواسب کے ساتھ استعمال ہوتا تھا، یعنی ان میں نون نہیں آئے گا. تو باقی کوئی چینج نہیں ہے. تو ہم اگر کہتے ہیں کہ لا یذہبانی سے پہلے لا استعمال کریں تو پھر ہم کہیں گے لا یذہبا. اسی طرح یذہبونا سے پہلے لا آئے گا تو لا یذہبو. تذہبانی سے پہلے لا آئے تو لا تذہبا. اسی طرح یہاں پہ بھی یہی لا تذہبا. تذہبونا سے پہلے لا آئے تو
ला तज़हबू, नून खत्म हो जाएगा। तज़हबीना से पहले ला तज़हबी। तो आपने देखा कि कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो जो पिछला ग्रुप था हुरूफ का और ये वाला जो ग्रुप है, इसमें जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ ये ग्रे वाले सीगों में आ रहा है। यानी वहां पे एंडिंग जबर पे होती थी, यहाँ एंडिंग सुकून पे हो रही है। बाकी जो नून जायदा है वो उधर भी गिरता था, इधर भी गिरेगा। और ये जो जमा मुअन्नस वाले सीगे हैं, ये कहीं भी चेंज नहीं होंगे। ये नून जमा मुअन्नस वाला हर जगह इंटैक्ट रहता है। ला यज़हबना, ला तज़हबना, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी, तो क्लियर है। तो मुजारे में यानी फर्दर ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये दो चेंजेस आ सकती हैं। तो मतलब यज़हबू नॉर्मली इस्तेमाल होता है, तो कभी यज़हबा या यज़हब भी इस्तेमाल हो सकता है। और जो नून जायदा वाले सीगे होते हैं वो नून के बगैर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह इसमें ये जो ये हुरूफ है इनके मानी क्या हैं और इसकी जो मश्क है वो कल इंशाल्लाह करेंगे। इसके नाम इसके भी नोट कर लीजिए। ये वाले जो हुरूफ हैं इनको हम बोलते हैं, जैसे ऊपर हमने कहा था ना नवासिब, तो यहाँ पे हम कहते हैं हुरूफे जाजिमा, या हम इनको बोलते हैं जवाजिम अल मुजारे, या इन शॉर्ट हम कहते हैं जवाजिम। ठीक है, वो थे नवासिब और ये हैं जवाजिम। जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें अब? सर तो एक मतलब ये दफा माइनस से नवासिब चेंजेस हैं दोबारा जो रिपीट कर होती है दीजिए। मुजारे पे, वो हमने देखी है जी। सर ये दफा नवासिब जो है ना दोबारा रिपीट कर दें, ये 7 हैं या 6 हैं? नहीं नहीं, 6 हैं ये। सर नवासिब 6 हैं। इसमें जो इजन है ना, जी सर। इजन ये दो तरह जी से लिखा जाता है। यानी ये ओ, तनवीन के साथ भी लिखते हैं और और नून ये के साथ। नून के साथ भी लिखते हैं। ठीक है, ये है एक ही हर्फ, जी सर तो ठीक मतलब है। इसको एक ही काउंट करेंगे हम। ठीक है, अन, जी सर। दन, कई, इजन, लाम, हत्ता, ये 6 बन गए। ठीक है, जी सर ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 6 नहीं होते, कुछ और भी केसेस होते हैं। बास ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ कोई हर्फ नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसी चीज होती है जो आपको मजबूर करती है ऐसे कि आप उसको मुजारे को इस तरह से यूज करें। वो डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। फिल वक्त हम तो वो चीजें देख रहे हैं जो ज्यादा कॉमन इस्तेमाल में आती है। ठीक है, सवाल तो नहीं है इस पे, या उलझन तो नहीं कोई पैदा हुई इससे? नहीं है? नो सर अभी तो नहीं। चलें, अल्लाह का शुक्र है। तो बेहतर है फिर इंशाल्लाह कल इसमें हर हर्फ के मानी भी देखेंगे और इस पे कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी करेंगे। उम्मीद है अगर कोई मसला हुआ भी तो वो इंशाल्लाह कल हल हो जाएगा। तो बेहतर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।